الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وما بعد انسان کے لیے ضروری قرار دیا کہ اس میں غیرت ہونی چاہیے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اگر کوئی شخص تمہاری جان مال عزت اور زمین کا تبصرہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا دفاع کرنا ہے. کوئی شخص حملہ کرتا ہے کہ دوسرے کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا کہ انسان اپنی حفاظت کا بندوبست کرے اور قتل کرنے والے کے ساتھ مزاحمت کرے تاکہ اس کی زندگی بچے. ایسے ہی کوئی آدمی گھر پہ حملہ آور ہوتا ہے کہ وہاں رہنے والوں کو نقصان پہنچائے اور ان کے سامان کو لوٹ لے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پیسے کو بچانے میں شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اللہ کے نام شہادت کے اجر کا مستحق ہے. اور یہ بات کہ آدمی اپنی جان مال اور اپنے گھر والوں کو بچائے اور زمین پہ ناجائز قبضہ نہ ہونے دے، یہ جو جذبہ اندر سے انسان کو اٹھاتا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ تم محفوظ رہو، اس کا نام ہے غیرت. اور اس غیرت کی بنیاد غصے پر ہے. اور آدمی کو اگر اتنا غصہ بھی نہ آئے تو اگر کوئی خاص حالات ہیں تو ایک الگ بات ہے، مگر عام انسان کے لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ کم سے کم اتنا غصہ آنا چاہیے کہ انسان ان اشیاء کی حفاظت کرے. اور دوسری طرف اس کا یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے حد سے بڑھ جائے کہ اس نے کسی جان پر حملہ کیا اور اس نے اپنی جان کو بچا کیا، اس کا حملہ کر کے اسے مار دیا، اس طرح کی گنجائش ہو گئی. اب غصے کے مارے ایسا ہے کہ ان کی نسل کو بھی ختم کر دو اور ان کو آگ لگا دو. اللہ نے ایسی چیزوں سے منع کیا. اور اگر آپ نے بتایا کہ ایسے روز ظالم آپ نے سے مارا ٹھیک کیا، اپنی جان مال کی حفاظت کی، ڈاکو سے اپنے کو بچایا، اگر اب جب تم اس کے بعد اس کے گھر والوں کو بھی مارنے لگ جاؤ تو پھر تم ظالم ہو جاؤ. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے غصے کو نافذ کرتے ہوئے سوچے کہ میں کس جگہ پر کتنا غصہ نافذ کر رہا ہوں. حد سے کم ہو جائے غیر مناسب اور حد سے بڑھ جائے غیر مناسب. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ نمک سے پرہیز کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو چینی سے پرہیز کرتے ہیں.
شوگر والے ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ کبھی بھی میٹھے کے قریب نہیں جاتے، اور بلڈ پریشر والے نمک تیز چھڑکنے سے پرہیز کرتے ہیں جن کو اپنی صحت عزیز ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اپنی آخرت عزیز ہے وہ غصے کے بیجا دماغ سے پرہیز کرتا ہے، اور اگر اسے سمجھ آ جائے کہ غصہ کتنی تباہی لا رہا ہے اور غصہ کیسے انسانوں کو نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، تو وہ نمک اور چینی سے اتنا پرہیز نہ کرے جتنا غصے سے پرہیز کرے۔ اس لیے کہ لوگ جہنم میں منہ میں منہ ڈال دیے جائیں گے اس غصے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، مگر کوئی زیادہ لمبی بات نہ ہو۔ اس طرح کی جتنی احادیث آتی ہیں جس میں آدمی نے کہا کہ کوئی لمبی بات نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مختصر ایک جملہ فرما دیتے، اور وہ ایک جملہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے لکھ کے اپنے کپڑے میں آدمی لگا دے، زبان پہ لگا دے اور بار بار پڑھے تاکہ زندگی کا اصول وہ بن جائے۔ اتنی زبردست بات فرما دی۔ ایک آدمی نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کا انجام دنیا یا آخرت میں شرمندگی ہو۔ آپ سوچیں گے ہوگی بات کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جن کے انجام کا شرمندگی ہو، گناہ کرے گا تو آخرت میں شرمندہ ہوگا، اور ہمارا کرے گا دنیا میں بھی شرمندہ ہوگا، ممکن آخرت میں بھی ہوگا۔ تو آدمی نے کیا کہنا ہے رسول نہ کوئی مختصر سی بات فرما دے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ کرو، اسے کہا اور رضا براہت بار بار اور پوچھتا رہا، بار بار آپ یہی بات کر رہے کہ غصہ آدمی کو غصہ پاگل بنا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جوانی جو ہے اشراف شعبۃ من الجنون، یہ پاگل بن کا حصہ ہے۔ جوانی میں آدمی ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو 20 سال بعد آپ کو یاد دلائیں گے، اسے کچھ یاد آئے خود کہ میں نے کیا کیا، اپنے پیسے آتی ہے کیسے بتا چیز کے لیے اب جا کر یہ جنون اترا ہے پاگل بنانا۔ بچوں کو آپ نے اگر دیکھا ہو اور یقیناً دیکھا ہوگا تو بچی کو اپنی گڑیا سے اور بچے کو اپنی سائیکل سے، موٹر سائیکل سے، باہر سے ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ آپ کبھی اسے سوتے میں بھی نظر کرتے ہیں، اسے صبح اٹھ کے سب سے پہلے پوچھتا ہے اور رو دیتا ہے، اور آدمی اس کی فلم بنا لے اور 20 سال کے بعد دکھائے میرے یہ چیز ہوگا، یہ بھی روٹیاں بیٹی جس کے لیے آپ ایسے روٹی تھی، تو ہنسی آتی ہے جو وہ 20 سال پہلے اتنی عمل تھی، بس یہی گڑیا اور یہی کھانے اور یہی کھلونے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر دیوانے ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں جب فلم چلے گی تو پتا چلے گا کہ اچھا 50 سال کی عمر میں اس سے بھرتے تھے اور 60 سال کی عمر میں اس سے بھرتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک ایسی بے حقیقت چیزیں ہیں اور ان میں کچھ بھی زندگی نہیں۔ یہی گڑیا اور یہی کار جس میں گھر بنا دیتی ہے،
اور آدمی اپنے دل میں ان کھلونوں کو، ان تصویروں کو ایسی جگہ دے دیتا ہے جو حقیقت میں اللہ کی جگہ تھی اور اللہ کا مقام۔ اس لیے ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شعبۃ من الجنون، یہ تو من الجنون، یہ تو جوانی جو ہے پاگل بن کر ایک حصہ ہے، پاگل ہو جاتا ہے آدمی غصے میں، معاذ اللہ شہوت میں، جن میں، عقل میں، مارنے میں، یہ چیز میں آدمی اپنے آپ پہ غور کرے، دیوانوں کی طرح کام کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ دوسرے کو شہید رضی اللہ عنہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد شروع کیا اور سورج ڈھلنے کے آگے ڈیڑھ گھنٹہ تک تقریباً خطبہ خیال فرماتے رہے۔ اپنے وہ سے یاد رکھا، یاد رکھا، نسیا اور بھول گیا اس نے یہ کہا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے میں لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے دیکھو گے کہ جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے دیکھو گے جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ اور فرمایا کہ بہترین غصے والا جو دیر سے غصے میں آتا ہے اور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور چوتھی بدترین غصے والا آپ نے فرمایا کہ ایک منٹ میں چھٹی بجا کے غصے میں ڈھل جاتا ہے اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارا بدترین آدمی یہ ہے، اور غصہ میں بتاؤں کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان انگاری اور چنگاری اور ایک انگارا آدمی کے دل میں روح میں رکھ دیتا ہے، پھر اس انگارے سے شرارے ڈھونڈتے ہیں۔ تو غصے والے کو دیکھو تو پاؤں زبان آنکھیں ہر چیز سے نفرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا پھر غصہ ہے، اور اللہ کے یہاں بے تمہیں سے اچھا ہوا ہے جسے دیر سے غصہ ہے اور جلدی ٹھنڈا ہے۔ غصے میں اپنے آپ کو تباہ کر ڈالتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، غصے میں اپنی عاقبت کو برباد کر لیتا ہے، ایسے ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ ایک جملہ زبان کا ساری زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، صرف ایک جملہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمی کی زبان سے ایک جملہ کو نہیں کرتی، آدمی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ہمیشہ کے لیے اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دے گا۔ ایک جملہ کہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، بڑا دور تھا کمیونزم کا، خاص طور پہ چائنا میں انقلاب آیا 60 میں 70 میں، اور اس سے بھی پہلے روس کا انقلاب آیا، تو تقریباً 20 سے لے کے 70 تک کے 50 سال گزرے ہیں، دنیا میں 10 سے زیادہ کامریوں کا حتیٰ کہ ہمارے شہروں میں سرخ ورگی سرخ گوشت نظر آتے تھے، پرچار کرتے تھے لینن کی تعلیمات کا، وہ اچھی تھی بری غلط سے بہترین عورتوں میں سے ایک آدمی تھا۔ ایک استاد ہمارے سناتے تھے کہ میں حج پہ گیا، بڑی مدت کے بعد لاہور گیا تو اردو بازار میں وہ مجھے ملا، گلے لگا کے ملا اور بڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جناب والا نہیں پہچان سکا، کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ریاض ہوں۔ میں نے کہا کون دے آپ؟ اس نے کہا وہی کہ آپ کے پاس مطلب میں کام کرتا تھا، کہ مجھے بڑی اچھی طرح ملا ہے، حیران پریشان، اتنی گندی داڑھی، اور داڑھی جو ہمارے پاس کتنی لمبی جائے گا خود سے بھی لمبی اور بالکل سفید۔ میں نے کہا ریاض سناؤ، اس نے کہا وہ کہا پڑے میرے سے تمہاری تلاش ہے۔
میں نے کہا کیا ہوا؟ بڑا کامپلیکس تھا، بڑا لگتا تھا، ایسے ہی نہیں تھا۔ تو صاحب کہتے تھے کہ ایک دن ہم جنگ اخبار کے دفتر میں کام کر رہے تھے اور وہ بہت اسلام کی مخالفت میں پڑ گیا اور مذہب کو حکیم کہنے لگا اور یہ وہ میں نے اسے کہا کیا چھوڑو اپنا کام کرو، تمہیں دین سے کیا پڑی ہے، تمہارے نظریہ اسلام کو گزارا۔ اس نے کہا تمہارا اسلام پولیو کہتا ہے ظلم نہیں اور کیا ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اور عورت کے لیے ایک ہی۔ تو کہنے سے بڑا غصہ آیا اور تو میں ہو گئی اسے دوسری اٹھا لی، میں نے کتنا غصہ یہ کہ کہنے لگے یہ بات ختم ہو گئی، کسی نے میرا تبادلہ ہو گیا اور پھر جو ہفتے اتنے ہفتے کے بعد ہفتے سے آیا اردو بتانا اور میرا بات ہوئی، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب ایک جملہ میں نے کہا تھا نا میری بیٹیاں گھر سے 4 مرتبہ آگی اور ایک جگہ اور تھوڑی عزت نہیں رہی، میں روتا تھا اور میں نے کہا تھا مجھے کہہ رہا تھا کہ عورت کو 4 کی اجازت نہیں، تو میرے گھر میں تو خود یہ مسئلہ بن گیا۔ یہ ہے وہ چیز جو نام کہتے تھے کہ زبان کا ایک جملہ کبھی کبھی اللہ کے سارے انعامات سے معلوم کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے مت غصے میں پڑے اور غصے میں آ کر اپنی زبان پر قابو رکھے۔ اس غصے کی اصل ہے کیا؟ اس غصے کی اصل جنید رحمت اللہ نے بتائی خدا تھی۔ یہ صوفی جو تھے، یہ جو بابے تھے، ان کی مجلسیں علم اور تقویٰ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے اصول یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی جس بھی دینی مجلس جلسے نہیں کی جائے واقعی میں ضرور یہ سوچے کہ آج کس مجلس میں حاصل کیا کیا۔ اگر اس نعرے گڑبڑ یہ وہ سیاست کچھ پہلے نہیں پڑتا، ایک حکمت کی بات سمجھ میں آ جائے زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو جنہیں رحمۃ اللہ فرماتے تھے سارے غصے کی اصل کبر ہے، اور بڑی اچھی بات ہے آپ فرمائیں۔ مریدوں نے پوچھا حضرت غصے کی اصل غرور ہے کبر ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا اتنی سی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میری حکومت، میری طاقت، میرا آرڈر، میرا حکم چلے اور دوسرا کہتا ہے میں آپ کی بات نہیں مانتا، اس سے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ہے غصے کی آدمی اپنی اوقات کو سوچے اور آدمی اپنی حیثیت کو سوچے کہ میں بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں جیسے میرا واقف اللہ کا بندہ ہے۔ کوئی حق نہیں ہے مجھے دوسرے انسانوں پر حکم چلانے کا، کسی کے اختیار نہیں کیا کہ میں لوگوں کو غلام بنا دوں اور اللہ کی تربیت کے لیے کہے تو کہے، پیر اپنے مرید کی تربیت کے لیے کہے تو کہے، برابری کی طرح سارے انسان آزاد ہیں۔ کیا ہر کسی کو کسی کی آزادی پسند کرے اسے کہ یہ کام کرو، ایسی معذرت کام نہیں کر سکتا، اسے غصہ آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور پھر وہ مسعود بدری رضی اللہ عنہ اپنے غلام پر برس رہے تھے۔ یہ وہ مسعود رضی اللہ عنہ بدر کے رہنے والے تھے، ان کی بدری تھے، بدری صحابی رضی اللہ عنہ نے کیے۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں شدید غصے میں تھا اور مجھے نیچے سے آواز نے کہا کہ وہ مسعود کو اپنے غلام پر جتنا غصہ ہے اور وہ مسعود خود ان کا غلام ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے مالک کو ان سے زیادہ غصہ مسعود پہ آ سکتا ہے، اور جتنا مسعود اپنے غلاموں کو سزا دے گا ان کا مالک ان سے زیادہ سزا دے سکتا ہے۔ یہ نے گھر کے دیکھا کہ یہ کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا رسول میں اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتا،
تشریف لے گئے. میں دوسرے وقت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہوتا ہے کہ میں معمولی عبادت کا آپ کا کیا ہے؟ میں بالکل اپنے غلاموں کو آزاد نہ کر دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا آخرت چاہیے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دو، بس ہی اپنے غصے کا نماز کرو. اور رسول رضی اللہ عنہ ایک نوکر اپنے گھر میں نہیں رہنے کی اجازت کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ پتہ تھا غصے سے اللہ کی آنکھ کیا بکتے گی اور کیا نہ کرے. غصہ آ جائے، ہٹ جائے اس چیز سے جس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، اس چیز کو ہٹا دے. نہیں ہٹا سکتا خود ہٹ جائے، پانی پی لے. حدیث میں آتا ہے اپنی حالت تبدیل کر کے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو گھر سے باہر چل جاؤ، بیٹھ رہے ہو تو بیٹھ جاؤ. آگے جس حالت میں غصہ آتا ہے اس حالت کو بدل دے. جتنا غصے پر حفاظت کرے گا اللہ اس سے زیادہ اس پر حفاظت کرے. اس لیے اپنے غصے پر اگر قابو نہ ہو تو سب سے اچھی چیز تنہائی ہے. تنہا ہے. شہرت اتنا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، اور جو اپنی شہرت کے لیے کوشش کر رہا ہے اللہ لوگوں کی نظروں میں اسے رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. اور جو آدمی بچتا ہے شہرت کے فتنے سے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے کہ مجھے لوگ نہ جانیں، اللہ ان کو شہرت دے بھی دیتا ہے اور پھر خدا کی حفاظت بھی کرتا ہے. خدا کے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ الگ الگ رہے تاکہ غصے کو قابو میں رکھے. اور اگر الگ الگ نہ رہ سکے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. جس انسان کو تنہائی سے وحشت ہوتی ہو اسے چاہیے کہ قبر کو سوچے. سب کام پر چلے آئیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پہچانتی ہے اس کو بھی جو اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میت اس کو بھی پہچانتی ہے جو اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اور میت اس کو بھی پہچانتی ہے جو لوگ اسے قبر میں اٹھا رہے ہوتے ہیں. سوائے اس کے کہ تم لوگوں کو کچھ کہہ نہیں سکتی، باقی پہچانتا وہ سب کو. حضرت احمد میں یہ روایت آئی. اس لیے جب فتنے پھیل جائیں تو آدمی بچے. ہر فیصلے نہ سلوائے، ہر فتنے میں بدلنا دے، سمجھا دے، اور آرام سے یہ اچھا برا کوئی برا کرتا ہے اس کی مرضی، کوئی اچھا کرتا ہے اس کی مرضی. سوائے اس کے اولاد کی تربیت ہے، بیٹوں کی تربیت ہے. نہ کرے آدمی غصہ آئے گا اپنے اعمال کو برباد کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو ایسا ہو، یہ کوڑا بہت بڑا نامنی. آپ نے بتایا تم کو دیکھتے ہو، اگر یہ شہر سے نکال دیا جائے تو کیسا رہے گا. اگر شہر کی بھاگ برباد ہو جائے گی. آپ نے بتایا بس جن شہر سے غصے میں قابو نہیں کیا ان کے ایمان میں ملتے کے ایمان کو ایسے ہی برباد کر دیں. اس غصے کی زر ایمان پر جا کر پڑتی ہے. اس غصے کی وجہ سے کہتا ہے کہ اسلام میں یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا بے روکی ہے. معاذ اللہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد یہ ہے کہ میں ہوں، میری بات پوری مانی جائے. کس خاتے میں آپ ہیں اور کس خاتے میں آپ کی بات مان لی جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو فقیر کے عمر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں مسئلہ پوچھواتے تھے اور کہتے ہیں ابن مسعود سے پوچھو کیا کرتا ہے اس پہ عمل کریں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت ایسا اللہ بخشے کو چاہے کہنے لگے سچ پوچھو زندگی میں بس ایک ہی تمنا ہے. اس سے مجھے اور پتا نہیں کیا تمنا ہوگی. فرمانے لگے مر جائیں تو قبر سے دوبارہ خدا اٹھائے.
ان کا کاش کسی طرح ایسے ہوتا کہ وجود نہ ملتا، اللہ کے ایسا بھی میں پوچھ رہی ہوں. اور پھر بتانے لگے مستجیر، اللہ تم سے ڈرنے کا دعویٰ کرنے والا ایسا ترس رہا ہے، ایسا ڈرتا ہے، ایسا کمال ہے، اللہ خوف دے اور چاہتا ہے کہ تم تشہیر آپ بنا دے. گناہ ہو گئے پھر توبہ کرتا ہوں، مگر اللہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بنا دے دیں. اللہ وہ جس سے امید ہے اس کی نیکی کو بھی قبول کر لی تو اس میں ثواب دے گا اور گناہ سے عذاب دی گے. ڈرنے والا ایک تابعین کہتے تھے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہوا تو میں سخت مصیبت میں پڑ گیا. میں نے کہا کہ اللہ مدینہ منورہ میں امیر المومنین شہید ہو گئے، ان قابل جوانوں نے ان سے بھرے ہوئے دیوانوں نے یہ کیا کر دیا، میں کدھر جاؤں. کس گروہ کا ساتھ دوں؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا رہا. یہاں تک کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اس کے ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف آخرت ہے. تو بہت خوبصورت لڑکے آئے، انہوں نے دیوار کو توڑ دیا. تو میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے. ان کا آؤ اور آخرت کی دنیا دیکھو. تو انہوں نے مجھے ملایا اور کہا کہ ابراہیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تھے میں دونوں سے ملا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلدی ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کیا میری امت میں یہ دعا کر دیں. انہوں نے اس مان کو بتایا ہے اور انہوں نے اس مان کو شہید کر دیا ہے کہ ایسی نالائق امت آ رہی ہے کہ خلافت کو اس نے توڑنے کی کوشش کی ہے، آپ دعا کروا دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جانتے نہیں تمہارے پاس تمہاری امت کس رنگ میں رنگ گئی ہے. انہوں نے لوگوں کے خون کا حاصل کو عام کر دیا ہے اور انسانوں کا خون اللہ کی مدد کو دعوت دیتا ہے نہیں کرتا ہوا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے دوست صاحب کی طرح کیوں نہ ہو جاؤں. وہ کہتے بات ختم ہو گیا. میں صاحب کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا ایسے بات تو بہت ڈرتے بڑے خوشی ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے صاحب کو اپنا دوست بنا لیا اور پھر کہنے لگے جو آدمی جو ان کا دوست نہیں ہے وہ کہتے صاحب ایک وقت ہو سکتا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ میاں تم تعلیم پوچھتے ہو تو تمہیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے پاس بکریاں ہیں. اس کا بکریاں تو نہیں سرمانے کے بکریاں خرید لے اور کسی پہاڑ پر چلا جا اور جس طرح ساری دنیا کے گھروں سے الگ ہو گیا ہے ایک کوشش بیٹھ گیا ہے ایسے ہو جا تاکہ نہ لوگ تیرے پاس آئے یا تم پہ اپنا غصہ نہ کرے نہ تو اپنے آپ کو حکومت کے کام کرے. اس لیے آدمی کو جب یہ اندازہ ہو کہ میرے غصے سے دنیا کی تباہی میں سکتی ہے چپ ہو جائے تنہائی میں چلا جائے چھوڑ دے لوگوں کو اپنے غصے سے لوگوں کو خراب نہ کرے لوگوں کے اعمال اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرے. شریعت نے غصے پر ایسے کام کی.